الذین آمنوا اس میں والذین آمنوا وما یخدعون وما یخدعون الا انفسهم نیچا سے بولا صاحب انفسهم وما یشعرون ہے ابھی وما یشعرون. آئیے پہلے الفاظ کو دیکھتے ہیں. اس میں سب سے موٹا لفظ ہے یخادعون اور اس کے بعد ہے یشعرون. سمجھ میں ہے؟ یخادعون کو دیکھیں گے یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. علامت کیا ہے اس کو فعل ہونے کی؟ ابھی میں جنرل میں پوچھتا ہوں ایک کی طرف سوال کر کے نہیں تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ آ جائے. ہاں یخادعون فعل ہے. علامت کیا ہے اس کو فعل ہونے کی؟ یا ہے. یا کون سی علامت ہوتی؟ ماضی کی یا مضارع کی؟ ماضی میں عام طور پہ علامتیں جو ہیں وہ بعد میں لگتی ہیں اور مضارع فعل مضارع میں عام طور علامت مضارع شروع میں آتی ہیں بعد میں بھی لگتی ہیں علامت مضارع کی. تو یخادعون میں جو یا ہے بولیے کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے. مضارع کا فعل ہے. جمع ہے یا مفرد؟ جمع. اس کا مفرد کیا ہوگا؟ اس کو دیکھیے ایسے یخادعون ہے نا. تو یخادعون میں اگر اس کو جمع ہٹائیں گے واو نون تو یہ بچے گا یخادع. اب فعلہ پر اس کو ڈال دیجیے. شروع میں علامت مضارع ملائیں گے فا کلمہ کے بعد الف. یخادع سے کیا بنے گا؟ یفاعل. وزن ہے یخادع کس وزن پر ہے؟ یفاعل کے وزن پر. اور یفاعل ہمارا کہاں وزن ہوتا ہے؟ یخادع یفاعل کا وزن ہے. یفاعل یفاعل میں بولیے یا اور الف جو ہے یہ اضافی یہ کس میں آتا ہے؟ مفعلہ میں آتا ہے. فاعل یفاعل فاعل یفاعل. اور وزن نام کیا رہتا ہے اس کا؟ مفاعلہ. اور مفاعلہ کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ ایک ہے شرکت فعل. اور بھی کئی چیزیں ہیں. مبالغہ تو ہے ہی وہ تو سائے کی طرح لگا رہتا ہے مزید بھی کے افعال میں. خاص طور پہ جو موٹی پہچان ہے اس میں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شرکت فعل کے دو کے درمیان. آپ کو جیکٹ لگانا تھا اوپر سردی بہت ہے بیمار ہو جاؤ گے. یخادع یفاعل کے وزن فاعل یفاعل مفاعلۃ. تو شرکت فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ دو پارٹیز کے درمیان ہے نا. ٹھیک ہے. اور یخادع میں آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہوگا پھر؟ یخادع جب علامت مضارع ہٹا دیں گے الف بھی ہٹا دیں گے تو وہاں خا دال اور عین بچا نہیں. نندر ما چھو گبرا نندر ما چھو. اب خدع میں ماضی سے استعمال ہوتا ہے خدع یخدع خدع اور مصدر رہتا ہے خدعا خدع یخدع خدعا. سمجھے؟ اور ایک آتا ہے خداعا. اس میں جو میں سکپ کرتا ہوں جو فقہا اور صرفیوں کے جو آپس میں یا نحویوں کے آپس میں اختلافات ہیں ان کو میں سکپ کرتا ہوں. اگر میں وہ سارے بولوں گا آپ کو آپ بور ہو جاؤ گے. وہ اس میں لطف تب آئے گا آپ کو جب انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھو گے. تو ہاں بولیے خدعا اور خداعا. خدعا میں نے دو خد ہے نا. خداعا میں نے دھوکا. سمجھے؟ اسم و مصدر ہو گیا. ابھی میں نہیں الجھاؤں گا آپ کو یہ اس طرح سے بھی آئے.
تٔمِس کیٛاہ وَنو ژٕ وٕچھ کَتہِ پٮ۪ٹھ آو یہِ لٔڑکہٕ چار ژٕ دوٗرِ پٮ۪ٹھ آو واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ أتھی وۄنۍ کوٗتاہ ژٕ روزِ اَدٕ ژےٚ ما گٔے ژیر تٔمِس کوٚت اوس گژھُن ماجہِ کیٛاہ کھوٚت بِچارِ ژیر گوٚو ییٚمِس ماجہِ کیٛاہ کھوٚت سُہ چھِ بِچارٕ آسان کالہٕ آسان آو أمِس گٔے بِستر ترٛاوُن أمِس گوٚو بَتہٕ دیُن یِم گٔے بانہٕ چھلٕنۍ یِم گٔے سُہ سارنٕے پوٚتُر چھلان سُہ کَتہِ کَرِ ژےٚ سۭتۍ تٔمِس ہیٚکہِ صُبحن ژیر گٔژھِتھ تھوڑی ہے اچھا بات اچھی بات نہیں ہے آپ جیسے طالب کی خداعً اور پھر ادھر ایک آتا ہے اس میں خود عطن بھی خود عطن کیا خود عطن کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا دھوکہ ہی لیکن پازیٹیو سینس میں جیسے ہم ٹیکنیک کہیں گے جب خود عطن کہیں گے تو اس میں پازیٹیو معنی آ جاتے ہیں ابھی بتاتا ہوں آپ کو تو خدع یخدع خدعا خداعا اور خود عطن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اظہر ما کان یخفیہ من عداوت یعنی ایک آدمی نے وہ چیز ظاہر کیا جو وہ چھپائے ہوئے تھا اپنے اندر کسی کے بارے میں یہ عربی میں اس کی تعریف ہے اردو میں شارٹ میں بولیں گے دھوکہ دینا کیا دھوکہ چھُ دِنۍ ییٚلہِ دِلس منٛز آسہِ اکھ کتھ نیبرٕ ونو بیٛاکھ کتھ ویسے نا تو عربی میں اس کی تشریح کیا آتی ہے دھوکہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ عیاں ہو جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ سُہ چھُ آسان دھوکہ عیاں گژھنہٕ برونٛہہ چھُ گۄڈٕ آسان أنٛدرٕ ژوٗرِ نا کیا کہتے ہیں عربی میں اظہر ما کان یخفی فی قلبہ خلاف اخیہ کہ اپنے کسی بھائی کے خلاف ٹھیک ہے یہ تو اس میں عربی کی طرح آپ اردو میں آرام سے بول سکتے ہیں اس کا دھوکہ دے پراپر اور اچھا ترجمہ ٹو ڈسیو انگریزی میں ٹو ڈسیو somebody مثلاً ییٚمِس وَنو دَپوس پَکھ ژٕ وَلہٕ سا پَکھ سا بہٕ ووتُس أمِس گوٚو نہٕ یقیٖن بہٕ ووتُس پَتہٕ واتہِ نہٕ کِہیٖنۍ دَپہِ گوٚو کُنی کھیٚتنَس آپُت ووٚن اَتھ وَنان دھوکہ ژٕ چھا ٹھیٖک وعلیکم السلام تو لفظ یہ جو ہے کس باب سے استعمال ہوا ہے یہاں یخادعون یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں دھوکے کے لیے دوسری پارٹی یس یہ دھوکے کی سو پارٹی تھی نا تو آگے کی پارٹی جو ہے وہ اندھا ہے اور ایک پارٹی کون ہے کون لوگ جن کے بارے میں بات کہاں سے شروع ہے دوسرا رکو ومن الناس وہ تو ہے ہی پیچھے کا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم وما هم بمؤمنین یعنی یخفون فی داخلہم ما یظہرون لا یظہرون ما فی داخلہم وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے ظاہر میں کچھ کہتے ہیں اندر تو دوسرے رکو سے یخادعون اللہ کون ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہ کیا کرتے ہیں یخادعون اللہ کس سے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہاں مجرد سے استعمال ہوا ہے وما یخدعون یخدعون میں واو نون ہٹائیے تو کیا بچا باقی یخدعو خدع یخدعو کون سے باب سے ادھر مزید فی کے مفعلہ کے باب سے یوز ہوا یہ جس کی علامت یہ الف کا ہونا اور علامت مضارع پر ضمہ ہونا یہاں سیدھا ہے یخدعون یہاں الف کی اضافہ نہیں ہے اور شروع میں علامت مضارع پر بھی ضمہ نہیں ہے گویا ادھر مزید فی باب مفعلہ سے ہے ادھر مجرد سے ہے
تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، صرف اپنے، یہاں یخدعون اس لیے آئے کیونکہ وہ خود کو، کوئی دوسری پارٹی موجود نہیں ہے، اس لیے خود کو دھوکہ ہوتے ہیں وہاں. تو یہ مزید فی اور مجرد، مزید فی اور مجرد سے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خادع یخادع مخادعتن، مفاعلتن کے وزن پر، کسی کو دھوکہ دینا. سمجھ میں ہے؟ اب یہ لفظ اگر آپ کو یاد رہا، یہاں اس موقع پہ چونکہ یہ جو پہلی والی کلاس ہے، کچھ تھوڑا سا اگر علاوہ بھی کر دیں تو من پچ، لیکن آپ کو نہیں پچے، اس لیے ہم ان کو ساتھ لے کر کے، آپ کو سب کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. مزید میں اس کی تشریح نہیں کروں گا. تو خدع کی عربی تشریح یاد رکھیں، عربی میں جو اہل لغت لکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اظہرا، اظہرا کیا بولو؟ اظہرا ما کان یخفی، اظہرا خلاف ما کان یخفیہ فی صدرہ، اس نے ظاہر کیا وہ چیز جو دل میں پوشیدہ تھی اس کے مخالف ظاہر کیا. ٹھیک ہے. اب خدع بولیے، یخادعون بولیے، یخادعون مانے وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں. ادھر کیا ہے؟ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے. ادھر دوسری پارٹی اللہ ہے، ادھر یہ خود ہی کو دیتے ہیں، اس لیے دوسری پارٹی کا دخل نہیں ہے. وہاں اللہ نے یخدع فرمایا، وما یخدعون. اب آئیے ہم اس کے دوسرے پارٹ پہ چلتے ہیں. جب آپ کو یہ دونوں لفظ سمجھ میں آئے، یہ تو لغت کا پارٹ تھا، اور جب آپ اس کو لکھیں گے لغت کے پارٹ کو، تو آیت لکھنے کے پوری آیت ایک جگہ پہ لکھیں گے، اس کے بعد لکھیں گے اللغات، لغت کا پیسے اللغات، اور آگے لکھیں گے لفظ کا یخادع. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے ہمارا وما یشعرون. یشعرون کو دیکھ لیجیے، یشعرون فعل ہے یا اسم ہے؟ بولیے، فعل ہے یا اسم ہے؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ علامت مضارع جو ہے وہ فعل پر لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے؟ چونکہ علامت مضارع کس کی ہے؟ نہیں، علامت مضارع کس کی ہوتی ہے؟ فعل مضارع کی. اس لیے شروع میں فعل مضارع سیدھا ہے. مفرد ہے فعل یا جمع ہے؟ جمع. یہ جمع کی واو نون ہٹا کر کے کیا رہے گا؟ یشعر. یشعر آپ کا مفرد فعل آیا، ماضی اس کا ہوگا شعر. شعر، شعر یشعر، کون سے باب سے؟ ہاں، تو مصدر اس کا آئے گا شعور. شعوراً مصدر کو عام طور پہ منصوب پڑھتے ہیں شعوراً. ٹھیک ہے. شعر یشعر شعوراً، اور مطلب ہے اس کا احس، کسی چیز کو محسوس کیا. احس محسوس کرنا کسی چیز کو. اور عام طور پہ اس کے بعد آتا ہے با. شعر یشعر ہوا شعر یشعر. اگر آپ کو کہنا ہوگا اس نے سردی محسوس کی یا اس کو سردی لگی، آپ کہیں گے ہوا شعر بالبرد. اس کو گرمی لگی، ہوا شعر بال شعر بالحر. اس کو دکھ لگا، شعر بالحزن، ہے نا. شعر بالفرح، ہر بات یہ اس کے ساتھ تب پورا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یشعر، شعر یشعر جب آئے گا با کے ساتھ تو احساس کرنا ہوتا ہے، وہ محسوس کرنا، احساس کرنا. عام طور پہ اس کو شعر بے آتا ہے آگے با کے ساتھ. یہاں بغیر تعدیہ کے آیا ہے وما یشعرون. اور کیا نہیں، کیونکہ جب یہ کوئی خاص چیز ہمیں بولنی ہو محسوس کرنے کے لیے تب با آتی ہے. لیکن جب جنرل ہو
कोई भी चीज़ यानी उनको कुछ भी समझ में नहीं आता तब बा के बगैर आती है, जैसे यहाँ आया है यशूरू, और वो समझते नहीं, यानी कुछ भी नहीं समझते, समझे मैं। और इसी से बनता है शायर, भी इसी से बनता है शायर, क्योंकि वो उसके भी महसूसात होते हैं। शायर वो होता है जो चीज़ें महसूस करता है फिर उनको शेर की शक्ल में बोलता है, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है कमरा, वन बहुत अच्छा, ठीक है, समझ आई वन। वमा यशकुरु, शायर यशकुरु, इसीलिए शायर बनता है। शायर, शायर भी होता है ना महसूसात का, जिसके महसूसात ज़्यादा स्ट्रांग हों, जब कौम की चीज़ें लोग महसूस, कोई महसूस करता है शायर बन जाता है। शबाना कितना पत्स तमिस महसूसात तीज गसान तूत सनान यमन चीज़न पत्स तमिस दुनिया कोई चीज़ याद रोजान। अकिस पुसुक दोस चे कस बच्ची दोपनस ज शुर कस दोपनस ज नीची दोपनस पत क्या गो तिमन दोपनस अकिस कोर खानदर सह मा रोद अमिस लायक कह आय न कत समझ दोपनस ज यानी वुचान अकिस कोर खानदर सह त रोद न अमिस लायक, सह न्यू जानान गो सह बेस क्या गो दोपनस सह बनो शायर, सह बनो शायर दोपनस ज अकिस कोर खानदर ब्याक बनो शायर, मे लायक रोद न कहीं। उनके महसूसात स्ट्रांग होते हैं, किनके, शायरों के महसूसात बड़े स्ट्रांग होते हैं, तम तथ सम बे कहीं चीज़ अथ कौम की नहीं है, पलवन तिन पन सन हमेशा पलव ठीक लगित मत ही आम तौर पे जो बड़े शायर हैं उनकी हालत गोस यप गमस मज, बल्कि दंदन चन बरन मज गम बंद गोस पत कड़ान मिश सम नबर, है ना, मस जोट गोमुत नम जेठन। तो ये क्योंकि उनके एहसासात ज़्यादा शदीद हो जाते हैं, शिद्दत के एहसासात की वजह से वो शायर बन जाते हैं। और भी कई तारीफ हैं उसकी। तो शायर यशकुरु का मतलब होता है एहसास करना, किसी चीज़ को फील करना, किसी चीज़ को फील करना, हस्सा अरब में आता है। अब इसको मैं हटाता हूँ, अब देखिए मैं उन जो वक्त बयान क्या वक्त का है हो गया, हो गया इंतहा वक्त, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ थोड़ा। 5 मिनट में गए, किसी दूसरे का वक्त नहीं करेंगे, हम इसकी तारीफ ये करेंगे।